کہ مسلمانوں پہ ایک الزام ہے کہ یہ گوشت خور ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. گوشت جو ہے اس لیے کھاتے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان آزادی سے دنیا میں رہ سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد بندے کو اہمیت دی کہ سب سے زیادہ اہمیت میرے بعد میرے بندے کی ہے، اور اس لیے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بندے کو بنایا. باقی چیزوں کو کن کیا وہ چیز بن گئی، لیکن بندے کو ہاتھوں سے بنایا اور اس کا انتظام کیا، اس کی مشینری کو فٹ کیا، اور اس کی مشینری کے لیے جو چیز اس کو کھانے کی ضروری تھی وہ اس نے ساری قرآن میں بتائی، ہمارے محمد صاحب نے بتائی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. حلال کا مطلب ہے کہ باڈی اسے آسانی سے ڈائجسٹ کر لے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس کی لائف پرولونگ لمبی ہو جائے اور لائف اس کی چلتی رہے. تو جس طرح سے گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا وہ جو اللہ نے ہمیں بتایا تو اس کا انتظام بھی واقعی کیا. آپ غور کریں تو دانتوں سے شروع کریں اس چیز کو. ہمارے جو دانت ہیں اس میں دو طرح کے دانت ہیں. ایک طرح کے تو ہیں جو پیچھے داڑھیں جو کہلاتی ہیں، سب سے پیچھے والی داڑھ جو ہے وہ ایک مولار ہوتی ہے، اس کے آگے ایک پری مولار ہوتی ہے، اس کے اور آگے آئیں تو آپ کینائن ہوتی ہے، اور اس کے اور آگے آئیں تو سیزر ہوتی ہے. یہ دانتوں کی جو بناوٹ ہے انسان کی الگ ہے. جانوروں میں آپ جائیں، جو جانور صرف گھاس پھوس ہی کھاتے ہیں ان کو دیکھیں، آپ بکری کو دیکھیں یا کسی بھینس کو دیکھیں تو وہ ایک فلیٹ ٹائپ کے ایک سے ہی سب سیزر ٹائپ کے جو ہے آگے دانت ہوتے ہیں. وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے، کوئی کوشش بھی کر لو. گوشت کھا بھی لیں گے تو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اندر وہ مشینری ان کی نہیں ہے جو اس کو ڈائجسٹ کرے. ان کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو ڈائجسٹ کرے. دوسرے شیر کو دیکھیں آپ، وہ سبزی نہیں کھا سکتا، کوئی بھی پھل نہیں کھا سکتا علاوہ گوشت کے، کیونکہ اس کے جو دانت آپ غور کریں تو کینائن اور سیزر ہی دانت ہیں اس کے، جن سے وہ ایک شکار کو کچل کے پکڑتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے. کھانے کے بعد اسی طرح سے انسان کا دونوں طرح کے دانت دیے ہیں کہ آگے ہمیں جو ہے سیزر دیے ہیں اور پیچھے جو ہے کینائن دیے ہیں. سیزر کینائن سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سبزی بھی کھا سکتے ہیں اور ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. گوشت میں جو ہے 8 طرح کے امینو ایسڈز دیکھے گئے، پائے گئے ہیں. یہ امینو ایسڈز کیا ہیں؟ یہ امینو ایسڈز جو ہیں باڈی کی مین اسٹیم جو ہے، مین جو فنکشن ہے میٹابولک، اس کو چلانے کے لیے، اس کو جو ہے فنکشن کرنے کے لیے یہ امینو ایسڈز خاص طور سے کام آتے ہیں. دوسرے ہماری مسلس کو جو ہے باڈی کے اندر کتنی مسلس ہیں آپ اگر دیکھیں گے، بے شمار مسلس ہیں، وہ مسلس ہماری ان امینو ایسڈ سے ہی بنتی ہیں. تب ہماری بونز کام کرتی ہیں، ورنہ بون الگ لٹکتی پھرے گی اور کھال الگ لٹکتی پھرے گی اگر ہماری مسلس ویک ہو جائیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں بچوں میں، کیچیکسیا ہے اور ریکٹائزا ہے اور اس طرح سے ٹیوبرکولر ہے. یہ اس طرح کی بیماریوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہے ہمارا، وہ سارا جو باڈی کا گوشت ہے اسی کو کھا جاتا ہے، تو گوشت کی کمی پڑ جاتی ہے. ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ گوشت کھائیے اور ورنہ چوزے مرغی کے لیجیے، ان کو ابالیے، جوس ان کا پیجیے اگر نہیں کھا سکتے ہو تو جوس ایک طور سے ڈاکٹر بتا رہا ہے. اور جب اللہ نے بتایا کہ آپ کھائیے گوشت تو اس پہ اعتراض ہے اور ان پہ یہ ہے کہ صاحب یہ گوشت خور ہیں. تو باڈی کو چلانے کے لیے جو مین ہماری 8 امینو ایسڈس ہیں، ان کا کام ہے کہ میٹابولک اسٹرانگ کرنا اور ہماری مسلس کو اسٹرانگ کرنا تاکہ ہم پورا فنکشن کر سکیں. بہت سے لوگ جو ہیں گوشت نہیں بھی کھاتے ہیں تب بھی ان کا کام چل جاتا ہے، لیکن گوشت کھانے سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بہت فائن اور ایک طرح سے شاطر اور ایک طرح سے بہت ہی ایک اس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلے لینے کی اور یہ طاقت جو ہے خاص طور سے بڑھ جاتی ہے. ایڈمنسٹریشن اس کو آ جاتا ہے، اس کو شعور بیدار ہو جاتا ہے
اس کی آئی کیو، اس کی نالج اس کا بہت براڈ ہو جاتی ہے گوشت کھانے سے۔ لیکن گوشت کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ گوشت ہی کھاتے رہیے، کیونکہ ایک اصول ہے ڈاکٹری کا کہ سامان سے سامان کی وردھی ہوتی ہے۔ سامان کا مطلب یہ ہے کہ جس کیٹیگری کی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں وہ کیٹیگری باڈی میں جائے گی تو وہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو دوسرا اصول فوراً یہ بتایا کہ ایکسیسٹی از ناٹ گڈ، کہ کسی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ادھر دو اصول بتا دیے گئے کہ ایک جو ہے آپ گوشت ہی مت کھاتے رہیے ورنہ گوشت بڑھ جائے گا اور باڈی کو پھر فنکشن میں جو اس کی نارمل اس کی فلو ہے یا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا، وہ کانسٹیٹیوشن سب ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ مت کھائیے، اور دوسرے یہ کہ بالکل بھی مت کھائیے، کہ ایسا نہ کریں کہ آپ بالکل نہ کھائیں گے تب بھی آپ کو پرابلم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے اندر باڈی کے اندر وہ اسٹیم اور وہ سوچ جو گوشت کھانے والے لوگوں کو ہوتی ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پائے گی۔ بہت سل ول ٹائپ کے، کم سوچنے والے، ایک جگہ پڑے رہنے والے، لت پت پڑے رہنے والے، موٹاپا، فیٹ بڑھ جائے گا، ادھر جو ماس ہے وہ کم ہو جائے گا، گوشت کم ہو جائے گا۔ تو فیٹی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی بدھی کم ہو جاتی ہے، اور ان کا اسپرٹ نہیں رہتی ان کے اندر کسی بھی کام کی، تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے خرابی بھی ہے، لیکن ان کی زندگی تو کٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ اور چیزیں بہت ساری ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں جس کا کوئی وہ نہیں، باؤنڈیشن نہیں ہے۔ تو گوشت جو ہے اس کا جب ہماری باڈی اور جتنی بھی ڈائٹ ہے وہ لیں گی باڈی، تو وہ ایک اس کے اندر ایک فکس ایک وٹامنس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، فکس ایک اس کا فارمولہ ہے۔ لیکن گوشت کے اندر آئرن بھی ہے، گوشت کے اندر نیاسن بھی ہے، گوشت کے اندر پروٹین بہت پرچور ماترا میں ہے، بہت زیادہ ہے، سمجھے۔ گوشت جب ہم کھاتے ہیں تو پوری باڈی کا ایک ایک پرزہ فنکشن میں آ جاتا ہے، ایک ایک پرزہ خوش ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑھیا چیز آج ہمارے اندر آ گئی۔ جیسے ہمیں کھانے میں میٹھا رکھ جائے تو ہماری ساری توجہ میٹھے کی طرف لگی رہتی ہے، ارے میٹھا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے باڈی کو جب گوشت ملتا ہے، گوشت پہ ڈیپینڈ باڈی ہے، پوری اسٹرکچر ہی گوشت پہ کھڑا ہوا ہے اس کا، تو اس کو وہ میٹیریل نہیں ملے گا تو وہ دکھی رہے گی۔ تو گوشت جو ہے کھایا جب جاتا ہے تو ہماری باڈی بہت گلیڈ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو اسٹمک ہے اس کے 3 پارٹ ہیں، ایک پارٹ میں کھانا رہتا ہے، ایک پارٹ میں پانی رہتا ہے، اور ایک پارٹ میں ہوا رہتی ہے۔ جب ہم بیٹھ کے کھانا کھانے جیسے کہ پچھلے اس میں ایپیسوڈ میں بتایا گیا، تو ہمارا جو ہوا والا جو پورشن ہے اسٹمک کا، وہ ڈائفرام جب ہمارا بیٹھیں گے تو اوپر کو چلا جائے گا، اور اوپر کو جا کے اس نے اتنے پارٹ کو جو ہے اوپر کو کر دے گا جس پارٹ میں ہوا ہے، اور اس میں اس وجہ سے کہ اس میں کھانا اور پانی نہ چلا جائے۔ پھر جو 2 پارٹ ہمارے رہ گئے، ایک کھانے کا رہ گیا، ایک پانی کا رہ گیا، تو کھانا جو ہے ہمارا اس میں جائے گا ایک پارٹ میں جو اس کا پارٹ ہے، اور کھانے کے دوران ہم پانی نہیں پئیں گے اچھی طریقے سے اس پارٹ میں، جیسی ڈیزائر ہو کے ہمیں کھانا، ہاں پیٹ بھر گیا بس ہٹ جائیے آپ، اس کے بعد تھوڑا گیپ کیجیے تاکہ جتنے ہارمونز، جس سے ڈائجسٹیز ہیں، جتنے انزائمس ہیں، وہ سب اس کے اندر مل جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ پانی پی لیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیے۔ کھڑے ہونے سے پھر وہ جو نیچے والی جو ہوا والا پورشن ہے وہ روٹیٹ کرے گا، اور اس میں جو ہم نے کھانا کھایا ہے تو نیوٹرینٹ بڑھیا قسم کا جو ہے ہمارے لیے گوشت دیتا ہے۔ اور گوشت جو ہے باڈی جب پوری طرح سے ابزارب کر لیتی ہے، اور کرنے کے بعد ڈائجسٹ کر لیتی ہے، تب اسے آگے بڑھا دیتی ہے، اور اس کی زیادہ تر سپلائی سیدھی جو ہے مسلس اور ماس کو جاتی ہے۔ اس میں جتنی بھی بیکٹیریا کے حملے ہیں، جتنے بھی باہر سے جو بیکٹیریا حملے کرتے ہیں، ان حملوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا بیریئر ہے وہ کھال تو ہے ہی ہے، لیکن کھال کے نیچے ہمارا گوشت بھی اس کو جو ہے ایک بیریئر ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ساری جو ہماری آرمی ہے باڈی کی، آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز، پلیٹلیٹس، تھرومبوسائٹس، نیوٹروفل، بیزوفل، مونوسائٹ، یہ تمام باڈی کے جو سیلز ہیں، یہ سیلز سارے ہمارے بلڈ میں گھومتے رہتے ہیں، اور ماس جو ہے اس کو ایک ایکسٹریکٹ نیچے کو گراتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، اور وہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اب ماس ہی ہمارا ویک ہوگا، ہماری مسلس ہی کمزور ہوئیں گی، تو ہمارے جو آر بی سی ہیں باڈی کے، پروتھومبین جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، تو وہ سارے ہمارے ویک ہو جائیں گے، اور جب ویک ہو جائیں گے تو ہماری پوری ڈیفینس ویک ہو جائے گی۔ ڈیفینس ویک ہو جائے گی تو ہماری امیونٹی فیکٹر سارے کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں گوشت اللہ تعالیٰ نے بتایا،
اور گوشت کھانے سے ہی ہماری لائف اچھی اور پرولونگ ہو جاتی ہے. لیکن گوشت کی بھی کچھ کیٹیگری بتائیں. گوشت میں ڈاکٹری کہتی ہے کہ وائٹ میٹ کھائیے آپ. وائٹ میں کیسے؟ تیتر کا سب سے وائٹ ہے، مرغے کا بھی وائٹ میں آتا ہے، اور بھی پرندے ہیں جن کا وائٹ میں آتا ہے. باقی جانوروں کو بتایا کہ 4 جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، جس میں دمبا ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے اور گائے ہے. لیکن گائے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اس کا جو دودھ ہے وہ شفا ہے، اور جو اس کا گھی ہے وہ دوا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ بوا ہے. یہ بوا بتائی گئی کہ اس کو جہاں تک بھی ہو بالکل اوائڈ کریے، مت کھائیے. بوا ہے یہ، بوا کی بیماری ہوتی ہے، جانتے ہیں جس طرح سے پھیلتی ہے تو ایک طرف سے مارتی چلی جاتی ہے. تو گائے کا گوشت جو ہے وہ ایک بوا ہے. آج کے سائنٹسٹوں نے، ویگیانکوں نے جب اس کو دیکھا کہ بھئی یہ بوا کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ایک ڈائٹ اچھی خاصی ہے، لوگوں کو کھانا چاہیے. اور کئی اسٹیٹ میں، اب انڈیا میں بہت جگہ کھایا جا رہا ہے، ودیشوں میں تو بہت ہیوج کوانٹٹی میں کھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کے اندر ایک پیراسائٹ ملا. وہ پیراسائٹ جو تھا وہ سور کے گوشت میں بھی پایا جاتا ہے اور گائے کے گوشت میں بھی پایا جاتا ہے. اس کا نام سیجینیٹا ٹائپ کا جو ہے ایک پیراسائٹ گوشت کے اندر ملا. وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور وہ 100 ڈگری ٹیمپریچر پہ بھی ڈیڈ نہیں ہوتا، اور وہ ڈائٹ میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کے اووم پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اس کا یہ ہے کہ وہ اسکن میں چلا جاتا ہے اور گھومتا رہتا ہے. اسکن میں جا کے ہماری جو اوپی ڈرمس والی جو کھال ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے، اور ہماری وہ کھال گل گل کے چھوٹنے لگتی ہے، اور وائٹ اسپاٹ آنے لگتے ہیں. اور وائٹ اس کا جو پانی چھوڑتا ہے وہ کھال میں ہی بھرا رہتا ہے کہ اس کا راستہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اس گوشت سے ہم جہاں تک بھی ہوں بچیں. باقی جانوروں میں ہمیں بتایا کہ وہ جانور جن کے پیر کے کھر جو ہوتے ہیں وہ کٹے ہوں بیچ میں سے، وہ آپ سب کھائیے، آپ کے لیے حلال ہے. لیکن سور کو چھوڑ کر، سور یہ بتایا کہ بے غیرتی میں سب سے بڑا جانور ہے، وہ سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے. اور اس کے کریکٹر جو ہیں تمہارے اندر نہ آ جائیں، اور تمہارا جو ایک اسٹینڈرڈ یا اسٹیٹس یا آپ کا IQ یا بڑپن ہے اس میں کبھی نہ آ جائے، اس لیے تم اس کے گوشت سے بچے رہنا. اور ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا کہ وہ اس کو نہ کھائیں. تو جو سور ہے اس کے اندر وہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم جہاں تک بھی ہو اوائڈ کریں. رہا سوال یہ کہ جو باقی جانور ہمیں 8 بتائے، 4 نر 4 مادہ، وہ جن کے کھر کٹے ہوں، اور وہ کھر کٹے میں جو ہے ہم ان کو کھا سکتے ہیں. قربانی میں خاص طور سے ہمیں جو جانور بتائے اس میں گائے شامل ہے، اور ان کھر کٹے جانوروں میں بھی گائے شامل ہے. تو گاہے بگاہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں جو ہے، لیکن جہاں تک بھی ہو ہم اس سے پرہیز کر سکتے ہیں. دوسرے یہ بتایا کہ یہ جو گوشت ہے وہ ہمارے لیے ایک جو ویٹ ہے ہماری باڈی کا، وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے. ویٹ جو ہے اس کا بھی ایک چارٹ ہے، وہ ہائٹ کے حساب سے ویٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی ہائٹ بہت زیادہ